بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر صدقہ فطر لازم فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی تاکہ روزے کی حالت میں جو گناہ اور بے حیائی کے کام ہو جاتے ہیں ان سے روزے کی پاکی ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں چند چیزیں معلوم ہوئیں۔ یہ حدیث سنن کبریٰ للبیہقی جلد 4 صفحہ نمبر 275 میں ہے۔ سب سے پہلے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر لازم فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے، اس لیے جس آدمی پر بھی قربانی ہے یا زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر دینا بھی واجب ہے۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، کہ روزے کی حالت میں انسان سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی بے حیائی والے کام ہو جاتے ہیں، کوئی لغو چیزیں ہو جاتی ہیں، زبان سے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اعضاء سے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، تو صدقہ فطر جب بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور اس بندے کے روزے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کا جو فائدہ ہے ایک یہ ہے کہ اس سے روزے کی حالت میں جو گناہ اور غلطیاں ہوئیں وہ معاف کر کے روزے کی عبادت کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ فطر ضرور ادا کریں تاکہ آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی وطعمۃ للمساکین، اور مساکین کے لیے کھانا ہے تاکہ عید کی خوشیوں میں جو مسکین لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ مسکین ان کو کہا جاتا ہے جن کی آمدن تو ہو لیکن ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ در در جا کر مانگتے بھی نہ ہوں، تو یہ مساکین لوگ ہیں۔ تو جو صدقہ فطر ہے مساکین، فقراء، یتیم اور غریب اور نادار لوگوں کو دیجیے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں کیا ہو جائیں، شامل ہو جائیں۔ عبادات میں سب سے بڑی عبادت یہ بھی ہے کہ بندہ کھانا کھلائے مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، ناداروں کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہے، اور پھر اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو روزے کی حالت میں ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ صدقہ فطر مساکین کا کھانا ہے۔ صدقہ فطر کس کس چیز کا ادا کیا جا سکتا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 5 چیزوں سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے: گندم، جو، کھجور، کشمش اور پنیر۔ ہمارے ہاں عام طور پر گندم کے حساب سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ گندم کے حساب سے صدقہ فطر دیں گے تو 2 کلو گندم ہے، یا اس کی قیمت 300 روپے آپ ادا کریں گے۔ لیکن جتنا اچھی چیز کا آپ صدقہ ادا کریں گے یہ آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ جو یا جو کا آٹا یہ 3.5 کلو صدقہ فطر بنتا ہے اس کا، اور اس کی قیمت 700 روپے ہے۔ کھجور درمیانے درجے کی یہ بھی 3.5 کلو ہے، اس کی قیمت 1400 روپے بنتی ہے۔ کشمش 3.5 کلو ہے، اس کی قیمت تقریباً 2800 روپے بنتی ہے۔ تو آپ جتنی اعلیٰ چیز کا صدقہ دیں گے آپ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ قبول ہوگا، اس لیے کہ اچھی اور بہتر چیز دینا اللہ کو پسند ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں دو۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین اور افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تم صحت مند ہو، تندرست ہو، وہ مال
کا بخل بھی تمہارے اندر موجود ہو، اس چیز کی تمہیں ضرورت بھی ہو، پھر تم جو ہے اللہ کے راستے میں دو، تو یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جتنا اچھی مہنگی چیز اللہ کے راستے میں دی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ میں ہمت طاقت ہے، صرف اتنی ہمت طاقت ہے کہ آپ گندم یا گندم کی قیمت دے سکتے ہیں تو آپ وہ دیں۔ اگر اس سے بڑھ سکتے ہیں تو پھر 700 روپے جو کے حساب سے، یعنی 3.5 کلو جو کا آٹا، یا پھر 700 روپے ہیں۔ کھجور دے دیں 3.5 کلو، اس کی قیمت درمیانی درجے کی کھجور کی 1400 روپے بنتی ہے۔ اور اس سے بھی اگر زیادہ آپ کے اندر ہمت حیثیت ہے تو پھر جو ہے کشمش دیں، اس کی قیمت 2800 روپے بنتی ہے، اور اگر کشمش دینا چاہتے ہیں تو یہ 3.5 کلو ہے۔ تو جتنا اعلیٰ اور اچھی چیز اور مہنگی چیز دیں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ باقی جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو دینا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، جس طرح زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا ضروری ہے، واجب اور فرض ہے، اسی طرح مستحق تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اپنی زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ مستحق تک پہنچائیے۔ سب سے پہلا حق آپ کے پڑوسیوں، آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 2 حق ہیں، ایک تو رشتہ داری کا حق بھی ادا ہوگا، دوسرا صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون مستحق ہے، ان تک پہنچائیں۔ پھر اپنے اڑوس پڑوس میں، محلے والوں میں، اہل علاقہ میں جو لوگ ہیں ان کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ دیں۔ جو لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں یا جن کا پیشہ ہی مانگنا ہوتا ہے، آپ ان میں پوری احتیاط کے ساتھ زکوٰۃ اور صدقہ فطر دیا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے لوگوں کو اپنا صدقہ فطر اور زکوٰۃ دے دیں جن کے اوپر لینا لازم ہی نہیں تھا، تو گویا کہ آپ نے ادا ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے صدقہ فطر دیتے ہوئے پوری احتیاط کیجیے۔ باقی جن لوگوں کا کھانا آپ کے ذمے ہے، آپ ان کا صدقہ فطر دے سکتے ہیں، یعنی آپ کا اپنا ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، تو ان کا صدقہ فطر آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی تربیت اور پرورش میں یتیم اور کوئی مسکین ہے تو ان کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں اور سارا حساب کتاب آپ کے پاس ہی ہے اور آپ سب گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، ادا کر دیتے ہیں، تو یہ ادا ہو جائے گا۔ اگر اولاد بالغ ہے، خود کمانے والی ہے، تو پھر اولاد ویسے تو اولاد پر خود پر لازم ہے کہ وہ خود ہی دیں، لیکن اگر والد سب کی طرف سے دے دیتا ہے یا گھر کا سربراہ، تو یہ بھی کیا ہے، ادا ہو جائے گا۔ اور یہ صدقہ فطر دیتے ہوئے اگر آپ ایک ہی فرد کو سارا دے دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کو تقسیم کر کے دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ گندم دینا چاہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو بتا دیے۔ ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیے، صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، تب آپ کا صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اگر آپ نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو آپ کا صدقہ فطر تو ادا ہو گیا، لیکن صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کے ذمے جو واجب تھا وہ تو ہٹ گیا، لیکن جو صدقہ فطر کے فوائد تھے آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ابھی سے ہی صدقہ فطر نکال دیجئے اور مستحقین تک پہنچائیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔